اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالی اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے سیدنا عثمان کو پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں، لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورۃ الفتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست رعب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے لمبی گفتگو کی۔ آخر کار یہ شرائط طے ہوئیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے املا لکھوائی۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھیں، اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تأمل ہو رہا تھا، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جرت کون کرتا؟ اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی۔
ابھی सुलहनामा लिखा जा रहा था कि कुरैश के नुमाइंदे सुहैल बिन अम्र के साहिबजादे अबू जंदल बेड़ियां घसीटते आ पहुंचे। सुहैल ने उनकी वापसी का मुतालबा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो तहरीर मुकम्मल भी नहीं हुई। इस पर सुहैल ने कहा, तब मैं आपसे सुलह ही नहीं करता। आपने फरमाया, अच्छा तुम इसे मेरी खातिर छोड़ दो। उसने कहा, यह भी नहीं हो सकता। फिर सुहैल ने अबू जंदल को मारा। अबू जंदल ने चीख कर कहा, मुसलमानों, क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वो मुझे मेरे दीन से फितने में डालें। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो और सवाब का बाइस समझो। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे अलावा जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं उन सब के लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। हमने मुशरिकीन से सुलह कर ली है और हमने इनको और इन्होंने हमको इस पर अल्लाह का आहद दे रखा है, इसलिए हम बदआहदी नहीं कर सकते। इस सुलह का असर इस्लामी दावत की रफ्तार पर बहुत अच्छा हुआ। आम अरब से मिलने और उन्हें अल्लाह की दावत देने का मौका मुसलमानों के हाथ लगा। चुनाचे लोग बकसरत इस्लाम में दाखिल हुए और सिर्फ 2 साल में मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई कि 19 बरसों में नहीं हुई थी। अकाबरीन कुरैश जो कि कुरैश का निचोड़ थे, यानी अम्र बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा जैसे हजरात अपनी रगबत और मर्जी से मुसलमान होने के लिए खिदमत नबवी में हाजिर हुए। इस्लाम पर बैत की और उसके रास्ते में जान, माल, सलाहियत, ताकत और अपना सब कुछ कुर्बान करने का मुआहदा किया। तब आपने फरमाया, मक्का ने अपने जिगरगोशों को हमारे हवाले कर दिया।